بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے نکاح کے لیے رشتے کی تلاش اور اس کا آسان حل۔ نکاح کے مقاصد: اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شیطانی خیالات سے بچاؤ اور آبرو و عفت کی حفاظت، اپنی اور زوجہ کی نفسیانی خواہشات کی تکمیل، ایک نئے خاندان کی بنیاد اور بچوں کا حصول، عورتوں کی سرپرستی و حفاظت، دوسرے خاندانوں سے رشتہ داری و روابط۔ ازدواجی زندگی میں سنت کیا ہے؟ ایک نکاح یا ایک سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ یعنی سنت 2 3 اور 4 ہے، اور ایک بیوی صرف رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ کہیں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر پائیں گے۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت۔ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اللہ کا حکم اور رسول کی سنت ہے، رسول اکرم کی سنت ہے، جس پہ سلف صالحین نے عمل کیا۔ ایک سے زیادہ خواتین کو گھر بسانے کا موقع ملتا ہے۔ بن بیاہی لڑکیوں، بیواؤں اور مطلقہ خواتین کو گھر بسانے کے لیے واحد اور پروقار حل ہے۔ بیٹی کی پیدائش حقیقت میں رحمت ثابت ہوگی، نہ کہ والدین کے لیے آزمائش کا سبب۔ لڑکیوں کی شادی آسان ہو جائے گی، نوجوان لڑکوں کی بے راہ روی کم ہو جائے گی۔ لڑکیوں کو تلاش معاش کے لیے ملازمت کی ضرورت نہ رہے گی اور نہ ان کی آبرو و عزت خطرے میں رہے گی۔ معاشرے میں خواتین کی عزت بڑھے گی۔ رشتہ صرف لڑکے کی پسند و ناپسند پر منحصر نہ رہے گا۔ اگر نکاح آسان ہو جائے تو خواتین بھی اپنے پسند کے مرد سے نکاح کر سکیں گی۔ جو بھی ملا غنیمت یا کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ جہیز اور رقم دے کر لڑکے کو خریدنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ اگر شادیاں آسان ہو جائیں تو انسان بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسہ جوڑ کر نہ رکھے گا، خود بھی زندگی کا مزہ اٹھائے گا اور معاشرے کی فلاحی کاموں میں حصہ لے گا۔ مرنے کے بعد ایک انسان کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی مال و دولت ایک بیوی اور اس کے بچوں کے بجائے ایک سے زیادہ بیویوں اور ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ زیادہ لوگ اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نو مسلم خاندانوں کے لیے بھی رشتہ تلاش کرنا آسان ہوگا۔ سماج میں تعلقات بڑھیں گے اور ایک سے زیادہ سسرالی رشتہ دار آپ کے رشتہ دار بنیں گے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں، شریعت میں ازدواجی زندگی کی بنیاد کثیر الزوجگی ہے۔ جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو ان پر جبر و ظلم نہیں کرے گا، یعنی ان پر ظلم نہیں کرے گا اور ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے شیخ فرماتے ہیں، اگر کسی نے کثیر زوجگی سے نفرت کی اور اس کے خلاف کہا، وہ مرتد، وہ کافر ہے، چونکہ اس نے اللہ کے احکام سے نفرت کی۔ اور اگر کسی نے اللہ کے کیے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا، وہ مرتد ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ: کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24: در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا حوصلہ دے، آمین۔